بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کا ایک ایسا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ جسے سن کر آپ کے اندر استغفار کی ایسی اہمیت اور چاہت پیدا ہو جائے گی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس عورت کی زندگی استغفار پڑھنے سے بدلی تو آپ کی بھی ضرور بدلے گی۔ ایک عورت ایک محلے میں رہتی تھی کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو اس کے رشتہ دار، دوستوں، محلے داروں نے مدد کی، لیکن جیسا کہ زمانے کا دستور ہے، سب لوگوں نے آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ لیا اور اس کے مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اس کا بھی کرایہ دینا تھا۔ حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ وہ بیچاری عورت بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے وہ بچوں کے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے مسجد میں چلی گئی۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، نماز ختم ہونے کے بعد اس نے نمازیوں سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ نمازیوں نے اس کو بھیک دی۔ اسی طرح سے بھیک مانگ کر وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ کچھ دن تک تو یہ نظام چلتا رہا۔ ایک دن اس کو مولوی صاحب نے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ بی بی آپ نمازیوں سے بھیک کیوں مانگتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ عورت رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب میرے بچے بھوکے ہیں، میرے شوہر وفات پا چکے ہیں اور میرے ایسے وسائل نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کما کے کھلا سکوں، اس لیے اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے میں بھیک مانگتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے کہا کہ بی بی آپ بھیک نہ مانگیں، آپ استغفر اللہ کا ورد کریں، اور اتنا کریں کہ دن رات آپ اس کا ورد کرتی رہیں، کام کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رنگ لگا دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ وہ عورت مولوی صاحب سے یہ بات سننے کے بعد گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں گئی، لیکن استغفار کا ورد وہ کثرت سے کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہوا کہ اس عورت کا ایک بہت دور کا رشتہ دار جو کہ مالی حیثیت میں بہت مضبوط تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی رشتہ دار اس طرح سے بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے مالی حالات بہت تنگ ہیں، تو وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو شادی کی پیشکش کی، اور اس کے ساتھ شادی کر کے بچوں کو ساتھ لے گیا، اور اس کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ جب کافی دنوں تک مولوی صاحب نے دیکھا کہ وہ عورت بھیک مانگنے نہیں آئی، تو مولوی صاحب اس کے محلے میں جب پتہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے وہ شادی کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ تو یہ ہے استغفار کی طاقت، استغفار کا واقعہ، کہ استغفار آپ کر کے دیکھیں۔ اگر اس عورت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں تو آپ کی کیوں نہیں؟ استغفار کا ذکر کیجئے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے اور اپنی زندگی اور اپنے مقدر کو بدل لیجئے۔